الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا قائم الصلاۃ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار نماز قائم فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد کے وقت اٹھ کر نماز پڑھنے کی عادت بنا لو، کیونکہ تم سے پہلے نیک لوگوں کی یہی عادت تھی، اور تہجد کی نماز بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے، اس کے گناہوں کا کفارہ بن کے انہیں مٹاتی ہے اور جسم سے بیماری کو دور کرتی ہے۔ جناب آئیے چلتے ہیں بر صغیر میں سلسلہ چشت کے انتہائی حسین ماہتاب گھرانہ سادات کے روشن چراغ، جو والد ماجد اور والدہ ماجدہ دونوں ہی کی طرف سے حسینی ہیں، جن کے والد گرامی انتہائی متقی اور پرہیزگار تھے، جن کی والدہ محترمہ صبر و شکر، تسلیم و رضا میں مکمل طور پہ یکتا، زہد و ورع اور حلم و علم کی عظیم ترین شاہکار تھیں، جو بر صغیر میں سلسلہ چشت کی انتہائی خوبصورت ترین کڑی ہیں، جو 7ویں صدی ہجری میں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے نور نظر بن کر حضرت قطب الدین اوشی بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مشرب سے اپنا دامن بھر کر، اور سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے خاص نیاز پا کر اپنے جد کے یعنی مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے علمبردار بنے کہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین بنے، خواجہ راستین بنے، سلطان المشائخ بنے، نظام الحق والشرع والہدا والدین بنے، اور محبوب الہی بنے، جو بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ میں ناظرین برگزیدہ امام و عالم، ائمہ و اتقیاء اور بزرگان دین اور علماء کرام کے فخر اور نظام الملہ والدین کے القابات سے مرقع اور مرصع ہوئے، جنہیں دنیا انتہائی محبت کے ساتھ، چاشنی کے ساتھ اور حلاوت کے ساتھ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ ناظرین کرام، کیا ہی شان ہے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی کہ ابتدا ہی سے تحصیل علم کے راستوں سے مکمل طور پر منور ہوئے، جن کی تعلیم و تربیت میں ان کی والدہ نے، یہ ذہن میں رکھیے، ان کی والدہ نے انتہائی بنیادی اور انتہائی اہم ترین کردار ادا کیا۔ یہی وجہ ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے تمام علوم ظاہری یعنی فقہ، حدیث، تفسیر، کلام، معنی، منطق، حکمت، فلسفہ، حیات، ہندسہ، لغت، ادب، قرات وغیرہ سب میں اوج کمال حاصل کیا۔ 7 قراتوں کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید پڑھا اور اس کو یاد کیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ناظرین ظاہری علوم میں کمال حاصل کر لیا، تو اسی کمال کے سبب آپ رحمۃ اللہ علیہ علماء اور فضلاء کے طبقے میں نظام الدین بحث محفل شکن جو ہے اس کے خطاب سے باقاعدہ پکارے جانے لگے۔ ناظرین کرام، یہ قدرت کا نظام ہے کہ جس نے اس نظام کو یعنی ذرا اس طرح سے ترتیب دیا، یوں سمجھ لیجئے کہ جو قاضی بننا چاہتے تھے، ایک مجذوب کی دعا کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نظام الدین بنا دیا، یعنی جن سے ایک عالم فیضیاب ہوا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے آپ جانتے ہیں کہ تاریخ بتاتی ہے بے انتہا عشق تھا، بے انتہا پیار تھا۔ آپ کا اخلاص، فرما برداری اور حسن اعتقاد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی سعادت کی دلیل تھا۔ اور یہ ناظرین ذہن میں رکھیے گا، یہ ادب کی پگڈنڈیاں ہوا کرتی ہیں، جو ان پگڈنڈیوں پہ بے ادبی سے دامن کو خاردار جھاڑیوں میں پھنسا دے تو سمجھ لیجئے کہ اس کا دامن جو چر جایا کرتا ہے، اور جو اپنے دامن کو سمیٹ کے بہت ہی ادب کے ساتھ ان پگڈنڈیوں سے نکل جایا کرتا ہے نا، وہی ممتاز ہو جایا کرتا ہے۔ یعنی عالم یہ تھا کہ زیارت سے پہلے ہی ذکر پاک سن کر بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محبت کے سمندر میں اس طرح غوطہ زن ہو گئے تھے کہ جیسے ابتدا ہی میں فنا فی الشیخ کی اعلیٰ ترین منزل پر فائز ہو گئے تھے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کہ ولایت ہندوستان
آپ کو ذرا سوچئے، آپ تصور کیجئے صرف 20 برس کی عمر میں نصیب ہوئی ہے، 20 ایئرز کی بات کر رہا ہوں میں، 20 برس کی عمر میں، یعنی 20 برس کی عمر میں تو صاحب آج کل ہمارے پاس تو شعور بھی نہیں ہوتا، وہاں 20 برس کی عمر میں ہندوستان کی ولایت آپ کو عطا کر دی گئی تھی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ بابا صاحب کی اس دعا کا مجسم بنے کہ جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دونوں جہانوں کی نیکیوں سے مالا مال کرے، نفع دینے والا علم اور پسندیدہ عمل عنایت فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ بھی آپ نے فرمایا تھا کہ خدا کرے کہ تم سایہ دار درخت بنو اور تمہارے سائے میں مخلوق کا آرام فرمائے، یعنی دہلی واپس آ کر آپ نے اپنے پیر و مرشد کے فرمان کے مطابق ریاضت و مجاہدے میں وقت گزارا، آپ دنیا کی تمام مرادوں اور آرزوں اور تمناؤں سے مکمل طور پر الگ ہو چکے تھے، یعنی یاد الہی میں مکمل طور پر مشغول رہنے لگے۔ آپ ہمیشہ جو ہے وہ روزے رکھا کرتے تھے۔ محبوب الہی کی ہستی میں ناظرین شریعت کی پابندی یوں کہہ لیجئے کہ رچی بسی ہوئی تھی، آپ کے وجود کے اندر پریویل کی ہوئی تھی، یعنی نمازوں، روزوں اور قرآن سے تو آپ کو عشق تھا، یعنی کوئی کام آپ خلاف شرع نہ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ ایمان کی جان ہے، مومن کی پہچان ہے، مومن کی شان ہے، اس معاملے میں ناظرین آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کا امتیازی تمغہ تھا کہ آپ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مکمل طور پہ مرصع اور مرقع تھے۔ یوں کہہ لیجئے ناظرین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ طاقت عطا کی تھی، بس آخری جملہ ادا کر رہا ہوں، اور وہ اللہ تعالیٰ نے رفعت عطا کی تھی۔ ایک تو یہ کہ آپ نے دو خاندانوں کو دیکھا، شاہی خاندانوں کو، جن میں ایک غلامان کا خاندان تھا، ایک خلجیوں کا خاندان تھا، لیکن آپ بادشاہوں سے بہت دور رہا کرتے تھے صاحب، بہت دور رہا کرتے تھے۔ آپ کی اپنی بادشاہت، اپنی سلطنت ایسی تھی صاحب کہ جس کو لوگ جو ہیں وہ بڑے ہی تعجب سے بھی دیکھا کرتے تھے اور سر جھکا کے دیکھا کرتے تھے۔ کیا کمال ہستی صاحب کہ بس آپ گفتگو کرتے چلے جائیں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک مٹھاس آپ کی زبان کو جو ہے وہ مستقل میٹھا کرتی چلی جا رہی ہے۔ محبوب الہی کی خاص طور پر میں بات کر رہا ہوں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا جو حسبی اور نسبی تعارف ہے، پہلے تو وہاں سے آغاز کیجئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اجداد کو جو مقام اور مرتبہ عطا کیا، اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے والد گرامی اور آپ کی والدہ ماجدہ کو جو مقام اور مرتبہ عطا کیا، ابتدا فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین نسبی تعارف کے لیے یہ جملے ہی کافی ہیں کہ آپ ماں سے بھی حسینی ہیں اور باپ سے بھی حسین، واہ واہ، اور گویا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان نسب کے سلسلے میں آپ کو والد ماجد سے بھی ملا ہے اور والدہ محترمہ سے بھی ملا، آپ حسینی سید کہلائے۔ واہ، اور پھر جب ہم ان کے القابات کی بات کرتے ہیں تو بلا شبہ ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ حضور نظام الملتی والدین حضرت سلطان المشائخ رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کو ان کی والدہ نظام کہہ کر پکاریں اور نام جن کا محمد رکھا گیا ہو اور لقب ان کا نظام الدین ہو، لیکن ماں جس جاذبیت سے نظام کہتی ہوگی تو اس کا اثر اور اس کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا۔ کیا بات۔ اچھا، یہاں جب ہم ان کی بطور خاص والد ماجد اور والدہ ماجدہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس سے پہلے ان کے دادا جان اور ان کے نانا جان کا تذکرہ انتہائی اہم ہے۔ یہ دونوں بزرگ حضرت خواجہ سید علی رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت خواجہ سید عرب رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ دونوں بزرگ ہیں، ولی کامل تھے، ساتھ دونوں کا تعلق بخارا سے تھا، اور پھر یہ دوستی ان کی جو بخارا سے شروع ہوئی تھی وہ چلتے چلتے بدایوں پہنچی تھی۔ تو اس موقع پر حضرت خواجہ سید عرب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت خواجہ سید علی سے کروایا۔ ٹھیک، تو اب حضرت خواجہ سید علی کے صاحبزادے جو تھے جناب سید احمد، ان کا نکاح ہوا ہے بی بی زلیخا کے ساتھ، جن سے حضور خواجہ محمد نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ تو اب اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو نسباً جو ہے ان میں بخارا کا جو رنگ ہے، یعنی بخاری سادات کا، وہ بھی ہمیں چلتے ہوئے یہاں تک پہنچتے نظر آتا ہے۔ بالکل صحیح۔ والد ماجد کے حوالے سے ان کا خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ کے والد بزرگوار مادرزاد ولی تھے، اور نہ صرف ولایت کے باب میں آپ کا شہرہ تھا بلکہ علم، تقوی اور ورع میں بھی آپ کا ایک کمال جو ہے نا درجہ تھا، جس کی وجہ سے آپ کو قضاء کے مرتبے پر بھی فائز رکھا گیا، اور کچھ ہی دن آپ اس منصب پر فائز رہے، لیکن آپ کا مزاج اس سے یکسانیت نہیں کھاتا تھا، تو آپ نے معذرت اختیار کر لی، اور پھر اس کے بعد آپ نے ساری زندگی خلوت میں ہی گزار دی اور گوشہ نشین رہے۔ ٹھیک۔ اور ساتھ ساتھ جو والدہ ماجدہ ہیں ان کے لیے ایک خاص ٹائٹل جو ذکر کیا جاتا ہے،
آپ کی والدہ ماجدہ کو رابعہ عصر کہا جاتا ہے۔ واہ سبحان وہ کس وجہ سے تھا؟ آپ کی تقوی، آپ کے حلم، آپ کی بردباری، آپ کی سخاوت، اور اللہ رب العزت کے ساتھ ان کی جو والہانہ وابستگی تھی، سبحان اللہ، اس کی بنیاد پر آپ کو آپ کے دور میں رابعہ عصر کہا جاتا سبحان ہے۔ اللہ، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر پاکیزہ اور کس قدر مطہر جو ہے کردار کی حامل آپ کی والدہ ماجدہ تھی۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے کہ ہمیں جو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں جو مناصب کے مقام اور مرتبے نظر آتے ہیں، ان کے والد بزرگوار کا سلسلہ تو قائم ہے، لیکن اصل محنت آپ کی والدہ ماجدہ کی نظر آتی، چونکہ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک محض 5 سال بتائی جاتی ہے کہ جس وقت آپ کے والد بزرگوار کا وصال ہو گیا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کی تعلیم و تربیت، آپ کا تزکیہ، آپ کا تصفیہ، یہ سارے کے سارے مراحل جو طے کیے گئے وہ آپ کی والدہ ماجدہ کی ہی زیر تربیت ہوئی، ٹھیک ہے، اور اسی بنیاد پر آپ کو بطور خاص حضور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ کی والدہ نظام کہہ کر پکارا کرتی تھیں، اگرچہ یہ لقب تھا، نام تو آپ کا محمد تھا، احتیاط کی بنیاد پر آپ نظام کہہ کر پکارتی، پھر یہ نظام الدین ہو گئے، اور پھر اس کے بعد یہ ہم نظام الملت والدین بھی انہیں ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ سلطان المشائخ ان کا جو ہے نا خطاب ایک اعتبار سے مشہور ہوا، محبوب الہی، محبوب الہی جو خطاب ہے، جو خاص طور پہ آپ کی ذات کے ساتھ جڑ گیا، اس محبوبیت کے عنصر نے آپ کو ایسا رنگ چڑھایا کہ آپ کی جانب دیکھ کر وہ کیفیت قائم ہوتی تھی جو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی، الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، واہ، آپ کی مجلس میں آنے والا، آپ کی صحبت میں بیٹھنے والا، آپ کا جلوہ اور دیدار کرنے والا، آپ کی عبادت اور ریاضت، آپ کے معمولات کو دیکھنے والا، وہ دیکھتا تو محبوب الہی کو تھا، لیکن اس کو یاد حقیقی محبوب رب ذوالجلال کی آ جاتی۔ واہ واہ تو واہ، اس وجہ سے آپ کے ان خطابات میں بالخصوص آپ کے کردار کا رنگ اور اس کا عکس بدرجہ کمال ہمیں نظر آتا ہے۔ یعنی یہ وہ بات ہو گئی کہ وہ مومن کو دیکھ کے جو ہے اللہ یاد آ جائے، وہ صفت آپ کے اندر موجود ہے۔ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جو ولی کی شان حضور کی زبان نے ذکر فرمائی، اس کے آپ ایسے مصداق تھے کہ بلا شبہ آج بھی آپ کو جب محبوب الہی کہا جاتا ہے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ فرمان مصطفیٰ کی روحانیت اور کیفیت آج بھی خواجہ نظام الدین اولیاء کی شخصیت میں۔ سبحان۔ اچھا، یہ جو محبوب الہی کا ٹائٹل ہے، یہ اتنا کمال، اتنا حسین ڈاکٹر صاحب ٹائٹل ہے، اور اس میں دیکھیں نا، صوفیہ کی قبیل میں جب تلاش کرتا ہوں تو بڑے بڑے القابات ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن یہ جو محبوب الہی ہے یہ اسپیسیفک آپ کے ساتھ ہوا، آپ ہی کے ساتھ ہوا، اور آپ ہی کے ساتھ ہم نے سنا۔ تو میں چاہتا ہوں تھوڑا سا یہ لفظ محبوب الہی کو اور تھوڑا کھولیں، اور پھر وہی بتائیے کہ محبوب الہی کی تعلیم و تربیت کیسے ہوئی۔ ظاہر یہ تو اسٹارٹنگ میں بات ہو گئی کہ والدہ کا کنٹریبیوشن، لیکن والدہ کی کنٹریبیوشن کو بھی اسی انداز سے خراج تحسین بھی ہمیں پیش کرنا چاہیے کہ جو حق بنتا ہے، اور پھر کن کن مراحل سے آپ گزرے تحصیل علم کے لیے یہ بھی فرمائیے، اور یقیناً اس میں جو والدہ کا کردار ہے وہ بڑا عظیم ترین کردار ہے، گفتگو فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان کی روحانی تسخیر اللہ تعالیٰ نے مشائخ چشت کو عطا فرمائی ہے، اور ان میں سب سے زیادہ بڑا جلیل القدر نام حضرت خواجہ معین الدین اجمیری، اور آپ کو اللہ نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ کے سلسلے میں تسلسل کے ساتھ 4 سے 5 ایسی بلند شخصیات ہیں کہ جن کو اللہ رب کریم نے ہندوستان کا ایک ایسا یعنی مقام عطا فرمایا کہ جہاں رہ کر انہوں نے اسلام کے دروازوں کو اس قدر یہاں کھولا کہ اسلام آج تک نافذ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک یہاں پر نافذ رہے گا۔ ان میں خواجہ بختیار کاکی، حضرت بابا فرید الدین، اور پھر ان کے بعد حضرت خواجہ محبوب الہی نظام الدین دہلوی رحمۃ اللہ تعالی، اور دور ایک ہی ہے، اور دور ایک ہی۔ آپ دیکھیے نظام الدین منطقی، مولانا نظام الدین بحاس، اور مولانا نظام الدین محفل شکن سے محبوب الہی کا سفر، یہ ایسا خوبصورت اور حسین سفر ہے کہ جس کو بالخصوص آج کے دور میں وہ طلبہ جو آپ کی گفتگو سن رہے ہیں، وہ اہل علم جو آج یہ پروگرام ملاحظہ فرما رہے ہیں، فَاتَّبِعُونِی یحببکم اللہ، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرو گے تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اور اگر اس کی عملی تصویر دیکھنی ہے تو وہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ۔ 12 سال کی عمر میں والدہ ویسے تو ابتدا سے ہی آپ کی تعلیم و تربیت کا اہتمام فرما رہی تھیں، لیکن 12 سال کی عمر میں فقہ اور اصول فقہ کے لیے حضرت مولانا علاء الدین اصولی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ نے صرف ابھی ابتدائی طور پر قدوری کی کتاب ہی آپ کو پڑھائی تھی، اچھا، لیکن فرمایا کہ میں آپ کی دستار بندی کر دینا چاہتا ہوں 12 برس کی عمر میں۔ تو والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ استاد دستار بندی کرنا چاہتے ہیں، میرے پاس تو امامہ نہیں،
آپ والدہ کا کنٹریبیوشن دیکھیں کہ آپ نے فرمایا کہ فکر نہ کرو، خود بازار سے روئی خرید کر لائیں، اچھا، خود آپ نے بیٹھ کر اس کو کاٹا اور امامہ شریف تیار کیا اور ایک بہت بڑی محفل کا اہتمام کیا جس میں بڑے بڑے اکابر علماء اور صوفیہ کو بلایا، یہاں تک کہ خواجہ علی جو مرید تھے حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے، آپ نے امامہ شریف کا پہلا پیچ آپ کے سر مبارک پر باندھا، اور یہ سارا انتظام والدہ فرما رہی ہیں. کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ. فقر و فاقہ علم اور حلم اور اللہ کی محبوبیت کے ساتھ ضرور آتا ہے، اور حضور علیہ السلام کی حدیث بھی ہے. تو والدہ کا معمول تھا کہ خواجہ صاحب خود فرماتے ہیں، تربیت اور تعلیم کا مرحلہ دیکھیں والدہ کیسی تربیت فرما رہی ہیں جناب. فرماتے ہیں کہ والدہ کا معمول تھا کہ جب کبھی گھر میں فقر اور فاقہ ہوتا تو مجھ سے کہتی کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. واہ. اور ایک مرتبہ ایسا ہوا، فرماتے ہیں گھر میں اتنا غلہ آ گیا کہ ہمارے پاس کئی دن تک روزانہ کھانے کو روٹی نصیب ہو جاتی تھی. واہ. فرماتے ہیں کہ میں اس کیفیت میں روز یہ انتظار کرتا کہ کب میری ماں مجھ سے کہیں کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، کیونکہ جو لذت اس جملے میں ملتی تھی وہ لذت کہیں اور عطا نہیں ہوتی. 16 سال کی عمر میں بدایوں سے دہلی تشریف لائے. دہلی اس وقت مرکز ہے علماء کا، سلطان ناصر الدین محمود کا عہد حکومت ہے، غیاث الدین بلبن کا عہد وزارت ہے، اور مولانا شمس الدین خوارزمی جو استاد الاساتذہ ہیں وہ اس وقت مسند تدریس پر سرفراز یعنی تشریف فرما ہیں، اور ان کے حجرہ خاص میں سوائے 3 طلبہ کے کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی. اچھا، وہ کون؟ ان میں سے ایک حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء. کیا کہنے. اور خود آپ کی ذہانت اور محنت سے آپ اس قدر متاثر ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام طلبہ میں استاد کی موجودگی میں علمی تفوق اور امتیاز عطا فرمایا. آپ کے اساتذہ میں شیخ محمد ماریکلی جو کمال الدین زاہد کے شاگرد ہیں، جو مصنف ہیں مشارق الانوار کے جو کتاب درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے، اور جنید بھائی آپ نے زمانہ طالب علمی میں حدیث کی اس کتاب کو زبانی حفظ فرما لیا. اور یہ براہ راست شاگردوں میں سے ہیں علامہ حسن سغانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو شیخ ہیں ان کو براہ راست تلمذ ہے صاحب ہدایہ امام برہان الدین مرغینانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، اور آپ نے براہ راست ان سے اجازت حدیث حاصل کی. شیخ نجیب الدین متوکل کی خدمت میں آپ رہے، اور آپ کے سب سے بڑے استاد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے خود آپ کو عوارف المعارف پڑھائی، آپ نے ابو شکور سالمی کی تمہید پڑھائی، آپ کو علم تجوید بابا صاحب نے خود تعلیم فرمایا. تو گویا کہ تعلیم و تربیت کا یہ پورا مرحلہ اگر ایک عالم سے محبوبیت تک کا آپ دیکھتے ہیں تو اس میں سب سے بڑا کنٹریبیوشن آپ کی والدہ. اچھا، ایک جملے میں پھر بات آگے بڑھائیں کہ یہ جو دستار بندی ہوتی ہے ویسے آج کے دور میں کتنا عرصہ لگتا ہے اندازہ؟ دیکھیے عمومی طور پر اگر کم از کم بھی ہو تو 8 سال درس نظامی کے بعد کسی کی دستار بندی ہوتی ہے. یعنی اب مطلب میں اس کو سمجھوں کہ اگر کوئی آلموسٹ کوئی 16-17 برس 18 برس کی عمر میں، یعنی کم از کم بھی اگر ہوگا تو اس دور میں 20-22 برس نا، مطلب اس کو اب یوں سمجھ لیجئے کہ گریجویشن جو ہے گریجویشن سیریمنی 20 ایئرز میں ہوتی ہے، استاد 20 سال میں اعتماد کرتے ہیں. 12 برس میں وہاں دستار بندی ہو چکی استاد نے اعتماد فرمایا. اچھا، اب آئیے ذرا محبوب الہی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی جو ایک خاص محبت، اور وہی بات اگین وہ عموماً تصوف کی دنیا کے لوگ کہتے ہیں نا کہ صاحب پرندہ جس ڈال کا ہوتا ہے اسی شاخ پہ جا کے وہ بیٹھتا ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، ڈال خود بلا لیتی ہے پرندے کو اپنے پاس. تو بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ کی روحانی روٹ تھے بیسیکلی، جن کی طرف آپ کو لوٹ کے جانا تھا یا پلٹ کے جانا تھا. تو جو آپ کی ملاقات ہوئی وہ کیسے ہوئی، پھر وہ جو بیعت کا سلسلہ تھا کیا تھا، اجازت نامہ جس طرح ملا کیا ملا، اور وہ جو خاص ایک حلاوت، ایک محبت، ایک چاشنی آپ دونوں کے درمیان تھی، وہ جو محبت تھی بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، ایک ہوتا ہے بندے کا شخصی نسب، ایک ہوتا ہے علمی نسب، اور ایک ہوتا ہے روحانی نسب. جس طرح شخصی نسب اہم ہے کہ بندہ بتاتا ہے میری ذات یہ ہے، میرا باپ یہ ہے، جس طرح علمی نسب اہم ہے، بندہ بتاتا ہے میرے اساتذہ یہ ہیں اور میں اس مدرسے کا یا اس انسٹیٹیوٹ کا، اس یونیورسٹی کا گریجویٹ ہوں. بالکل اسی طرح بندے کا روحانی جو نسب ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اسی کے ذریعے بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کا جہاں سے روحانی نسب جوڑنا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کا اہتمام کیسا فرمایا. آپ دیکھیے کہ 12 سال کی عمر ہے، مدرسے میں آپ سبق پڑھ رہے ہیں، ایک شخص آتا ہے اور آپ کے استاد جو ہے اس شخص سے پوچھتے ہیں کہ ذرا بتاؤ تو صحیح ملتان کا کیا حال ہے. تو وہ خواجہ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی علیہ رحمہ کے بارے میں بتاتا ہے، اور یہ خواجہ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء سنتے ہیں. پھر ان کے استاد پوچھتے ہیں ذرا پاک پتن کے
کے بارے میں بتاؤ، اجودن کے بارے میں بتاؤ، تو بابا فرید الدین گنج شکر کے بارے میں جب بتانا شروع کرتا ہے تو یہاں وہ بتا رہا ہے اور یہاں خواجہ محبوب الہی کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبت کو ڈال رہا ہے. تو یوں ابھی 12 سال کی عمر میں یہ غائبانہ تعارف ہوا اور یوں آپ ان سے کنیکٹ ہو گئے، تعلق جڑ گیا. اور یہ محبت کیسی ہے کہ اب چلتے پھرتے بابا فرید الدین گنج شکر کا نام آپ کی زبان پر چل رہا ہے. اور یہ محبت کیسی ہے کہ لوگوں میں پھیل گئی، آپ کے دوستوں میں پھیل گئی، یہاں تک کہ آپ کے دوستوں کو جب آپ کو قسم دینی ہوتی تو وہ آپ کے نام سے قسم دیتے. ذرا سنیں، اب ذرا سنیں یہ کنیکشن بن کیسے رہا ہے. بتائیے. آپ نکلتے ہیں دہلی کے لیے، سفر کے لیے نکلتے ہیں، 16 سال کی عمر ہے، 12 سال میں تعارف ہوا غائبانہ، اب 16 سال کی عمر میں دہلی کے لیے چلے. اب راستے میں جو رفیق سفر بنا وہ ان کا مرید نکلا. اچھا بابا صاحب کا مرید نکلا. اچھا اب دہلی پہنچے تو جہاں آپ کا قیام ہے وہ ہے بابا صاحب کے سگے بھائی خواجہ شیخ نجیب الدین متوکل علیہ رحمہ، اور ان کے ساتھ آپ کا تعلق بن گیا، ان کے پڑوس میں آپ آ گئے اور 3 سال تک آپ کے بھائی سے جو ہے آپ استفادہ کرتے رہے، بابا صاحب کے واقعات سنتے رہے، قصے سنتے رہے. تو اب اشتیاق اور بھی بڑھ گیا اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ شوق اتنا بڑھا کہ بغیر کسی ساز و سامان کے آپ ملاقات کے لیے نکل پڑے. راستے میں ایک مقام پر ٹھہرے کیونکہ اس مقام سے آگے قافلے کے بغیر نہیں جایا جا سکتا تھا. قافلے کا انتظار ہوا، قافلہ پہنچا، قافلے کے ساتھ شامل ہوئے اور پھر آپ حسن اتفاق دیکھیں کہ قافلے کا جو امیر ہے وہ بابا صاحب کا مرید نکلتا ہے. تو عقیدت میں پھر اور اضافہ ہو جاتا ہے. پھر اب پاک پتن کی طرف چل رہے ہیں لیکن راستے میں ایک مقام آتا ہے کہ جہاں 2 راستے ہیں، ایک راستہ ملتان کی طرف جا رہا ہے، ایک راستہ جو ہے پاک پتن کی طرف جا رہا ہے. آپ نے ملتان کے خواجہ بہاؤالدین ذکریہ علیہ رحمہ کے بارے میں بھی سن رکھا ہے اور بابا فرید سے آپ کی محبت تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اب اس مقام پر ٹھہرے ہوئے ہیں کہ میں ملتان کی طرف جاؤں، پاک پتن کی طرف جاؤں. 3 دن وہاں ٹھہرے رہے، کشمکش میں رہے. تیسرے دن نبی کریم علیہ السلام خواب میں آتے ہیں اور آپ کو فرماتے کہ تم پاک پتن کی طرف جاؤ. اور اب آپ دیکھیں کہ جب اللہ چاہے نظام کو. بالکل. اچھا اب جب وہ پاک پتن پہنچے تو اس وقت بابا فرید الدین علیہ رحمہ کی عمر کافی زیادہ ہو چکی تھی اور آپ خود ہندوستان کی ولایت کسی کو سپرد کرنے لگے تھے. آپ کسی کے انتظار میں تھے کہ کوئی مرد کلندر آئے میں اسے ہندوستان کی ولایت سپرد کروں. جب محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء آپ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو بابا فرید الدین کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اے آتش فراقت دلہا کباب کردہ، سیلاب اشتیاقت جہاں خراب کردہ، کہ اے عشق کی آگ، اے فراق کی آگ تو نے دل کو جلا کر رکھ دیا، اے شوق کے اشتیاق تو نے جو ہے وہ جان کو خراب کر کے رکھ دیا. یعنی آپ بھی انتظار کر رہے تھے. جنید بھائی کہا جاتا ہے نا کہ محبت ایک طرفہ نہیں ہوتی، دو طرفہ ہوتی ہے. اگر آپ کے دل میں کسی کی محبت ہے تو اس کے دل میں بھی آپ کی محبت ہے. پروانہ تبھی آتا ہے جب شمع جل رہی ہوتی ہے. تو یوں دونوں طرف سے یہ محبت تھی. اور پھر جیسے ہی آپ کو دیکھا تو آپ سے کہنے لگے کہ میں یہ ولایت کسی کے سپرد کرنے لگا تھا لیکن میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ نہیں رکو، نظام الدین آ رہے ہیں. اللہ چاہے نظام کو. بالکل. اور 20 سال کی عمر تھی، 20 سال کی عمر. اور اس وقت آپ نے ہندوستان کی ولایت کی جو مرکزیت تھی وہ آپ نے خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے سپرد کر دی. اور یہ پہلا سفر تھا. پھر دوسرے سفر میں آپ نے باقاعدہ ان سے تعلیم حاصل کی اور تیسرے سفر میں بابا صاحب نے آپ کو باقاعدہ جو ہے وہ اجازت بھی عطا فرما دی. سلسلہ چشت کے آسمان کے انتہائی حسین، انتہائی خوبصورت، انتہائی روشن ترین ستارے حضرت محبوب الہی سرکار محبوب پاک نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ناظرین ہم مل کر ہدایے پیش کر رہے ہیں اس تیقن کے ساتھ کہ انشاءاللہ کل بروز محشر آپ ہم پر ضرور نظر کرم فرمائیں گے. اب آئیے ذرا اس سلسلے کو وہاں سے جوڑیے کہ محبوب الہی سرکار کو جو محبوب رب العالمین سے عشق تھا، یعنی محبوب الہی کا محبوب رب العالمین سے جو عشق تھا وہ بتلائیے کس طرح کا تھا، خاص طور پہ آپ کا وجود جو چمکتا تھا اس وجہ سے. دوسرا جو شریعت میں جتنا آپ یعنی ایک تو یہ کہ اپنا شریعت کی پابندی، نماز سے محبت اور جو عبادات کا آپ نے خاص اسکیجول بنا کے رکھا تھا کہ وہ ادھر ادھر نہ ہوتا تھا، ذرا اس بارے میں فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ جنید بھائی آپ کی شخصیت اور آپ کی ذات میں یہ بات بڑی واضح طور پر نظر آتی ہے کہ حضور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے رب سے محبت کی، رب کے محبوب سے محبت کی.
تو اب اس محبت کا اثر اور اس کے آثار آپ کی گفتگو میں، آپ کے کردار میں بدرجہ کمال نظر آتے ہیں۔ جب کسی سے محبت کا دعویٰ ہوتا ہے نا تو اب محبوب کی محض بات چھڑنے کی دیر ہوتی ہے، تو جو محب ہوتا ہے وہ موقع تلاش کر رہا ہوتا ہے کب محبوب کی بات کی جائے۔ اور آپ دیکھیے کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت میں افضل الفوائد میں ایک مجلس کے ملفوظات کو ذکر کیا گیا، اور آپ ماہ رجب کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں۔ ماہ رجب کی فضیلت بیان کرتے کرتے تذکرہ آ گیا معراج الرسول کا، فرمایا کہ سارے ملفوظات ایک طرف رہ گئے، اب صرف تذکرہ معراج ہی کا ہو رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کے اس عظیم معجزے ہی کی بات کیے چلے جا رہے ہیں، اور کافی دیر گفتگو کرنے کے بعد آپ جواب میں کہتے ہیں کہ اگر میں اس ایک معجزے پر لکھنے لگوں تو 120 سال تک اپنے محبوب کی اس ایک صفت کو بیان نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، اس لیے اس بات کو یہیں پر روک دیتے، کیا کہنے، کیا یعنی محبوب کا تذکرہ چھڑے، نہ وقت کا پتہ چلے اور نہ ہی جناب مکان کا پتہ چلے، اور صرف محبوب ہی کی تذکروں میں اپنے آپ کو فنا کر دیا جائے۔ تو ہمیں حضور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ والہانہ محبت اور الفت کے مظاہر مختلف مقامات پر نظر آتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جیسا کہ آپ نے شریعت کی پاسداری کے حوالے سے بات کی، بلا شبہ آپ کے جہاں معمولات اور آپ کا جو اسکیجول ہے بہت زیادہ ڈیزائن تھا، اور ساتھ ساتھ آپ کی ہم اگر نصیحتوں کو دیکھتے ہیں، آپ کے ملفوظات کو دیکھتے ہیں، تو آپ کی نصیحتوں میں سب سے زیادہ نصیحت ہمیں جس بات کی نظر آتی ہے وہ نماز کی پاسداری اور نماز کی پابندی۔ آپ کی مجلس میں کوئی بھی شخص کسی بھی قسم کا مسئلہ لے کر آتا ہے تو آپ جہاں اس کے مسئلے کو حل فرماتے ہیں، ساتھ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے نماز کا سہارا لینے کی بھی تلقین اور نصیحت فرما رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب ہم بالخصوص آپ کی شخصیت اور آپ کی عبادات کے اس ریت اور اس انداز کو دیکھتے ہیں تو کچھ معمولات جو ہیں وہ آپ کی زندگی میں بہت ہی اہتمام کے ساتھ قائم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر نماز مغرب کے بعد اوابین کی جو ادائیگی ہے وہ آپ کی زندگی کا حاصل رہا اور معمول رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد 6 رکعت نوافل ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے 12 سال کی عبادت کا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو حضور خواجہ نظام الدین اولیاء کی زندگی کا معمول تھا یہ صلاۃ الاوابین آپ نے ہمیشہ قائم رکھی۔ پھر اس کے بعد ایک اور عمل آپ کا جو ہمیں نظر آتا ہے وہ ایام بیض کے روزے ہیں، یعنی ہر ماہ کے 13، 14 اور 15 کی تاریخ کے روزے رکھنا۔ یہ ایک روزہ 10 روزوں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، یعنی مہینے میں اگر 3 روزے رکھے تو یہ پورے مہینے کے روزے کے برابر 30 روزوں کے برابر ثواب ہوگا۔ اور اگر یہی معمول ہر مہینے رہا تو گویا ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے پورا سال اور پورا زمانہ روزے رکھے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر ہم یہ کہا جائے کہ حضور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہر دن روزہ رکھا ہے تو گویا کہ یہ بات درست ہوگی کہ آپ نے ہر دن کے روزے کا اجر اور ثواب پایا ہے۔ ایام بیض کے روزوں کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول رکھا۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور عمل جو ہمیں نظر آتا ہے وہ آپ کی نماز چاشت کے اہتمام کا ہے۔ چاشت کی نماز کے حوالے سے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص کے جسم کے جتنے بھی جوڑ ہیں ہر جوڑ کا روزانہ ایک صدقہ ہے، اس کی شکر گزاری ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے روزانہ نماز چاشت کی یہ 2 رکعت ادا کر لی گویا اس نے ہر جوڑ کا شکر ادا کر دیا۔ سبحان اللہ، یعنی اس کا مطلب صرف یہ 2 رکعت نفل جو ہے جی آپ کے پورے جسم کو سیکیور کر دیں گے، سیکیور کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دن کے آغاز کے معمولات میں نماز چاشت بھی ہمیں داخل اور شامل نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ابھی قبلہ ڈاکٹر صاحب نے ذکر فرمایا کہ آپ نے خواجہ نظام الدین اولیاء نے تجوید کا جو علم ہے وہ بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حاصل کیا۔ جی قرآن کے ساتھ آپ کی وابستگی اور محبت کا عالم یہ ہے کہ آپ صرف حافظ نہ تھے بلکہ آپ صحیح معنوں میں قاری المقری تھے، اور قرات سبا کے آپ بہترین قاری تھے، اور نہ صرف آپ کے پاس وہ علم تھا بلکہ آپ قرآن کی جب تلاوت کیا کرتے تو مجمع پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی۔ اب آپ بتائیے کہ محبوب الہی کی زبان پر
محبوب رب العالمین کے قلب پر اترنے والے قرآن کی جب تلاوت آئے واہ گی تو اس کا اثر مجمع پر کیسا وارد ہوگا۔ واہ واہ سبحان تو اللہ، یہ معمولات کو اگر ہم دیکھیں، نمبر 1 ایام بید کے روزے، ہاں۔ نمبر 2 صلاۃ الاوابین، نمبر 3 چاشت کا اہتمام، اور نمبر 4 جو ہے وہ یہ قرآن مجید کی تلاوت، ہاں۔ اور پھر نصیحتوں میں نماز کی پابندی کا جو زور آپ کی نصیحتوں میں نظر آتا ہے، وہ آپ کی صرف نصیحت نہیں، واہ۔ آپ کا عمل بھی ہے۔ آخری وقت کی کیفیات کو آپ دیکھ لیجئے، واہ۔ بار بار ایک ہی سوال زبان پر آتا تھا، میں نے نماز ادا کی ہائے ہے ہائے یا ہائے نہیں کی۔ ہائے ہائے، آج اگر آپ کا نام محبوبیت کے مقام پر نظر آتا ہاں ہے، تو وجہ یہ قطبیت اور فردانیت سے گزرنے کے بعد محبوبیت کے مرتبے پر جب آپ پہنچے، آپ کے پاس بیٹھنے والا یہ کہتا ہے آپ کے جسم سے خوشبو آتی ہے، آج آپ کے مزار پر جانے والا کہتا ہے آپ کے مزار سے خوشبو آتی ہے، یہ کردار کی خوشبو ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ جی، سلامت رہیے آپ سلامت رہیے، آپ تینوں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اللہ تبارک و تعالیٰ تینوں کو جزائے جمیل عطا فرمائے۔ کتاب الشفا، اعضائے جسمانی کی سلامتی کا وظیفہ۔ اگر کسی شخص کو کسی مرض کی وجہ سے کسی جسمانی عضو کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو تو روزانہ صبح و شام کے وقت 7 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا محیی کا ورد کر کے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کرم کرے گا۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے کہ مرد کا کمال 4 چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے: کم کھانا، کم بولنا، کم سونا اور لوگوں سے میل جول کم کرنا۔